اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگان محترم، آپ حضرات ماشاءاللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے بعد شعبان المعظم کا یہ بابرکت اور مبارک مہینہ سائے فگن ہے. یعنی ماشاءاللہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شعبان کا جیسے ہی چاند نظر آتا، شعبان کی پہلی تاریخ کو ایسے ماشاءاللہ
مسجدوں میں جمع ہونے کا معمول اور ایسے ماشاءاللہ اہتمام کا معمول معلوم ایسا ہوتا تھا گویا شعبان نہیں آیا بلکہ رمضان ہی آ گیا۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے اندر رمضان کے ویلکم کی، رمضان المبارک کے استقبال کی بہت کمی رہ گئی ہے۔ شعبان کا مہینہ یا اور کوئی مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ 29 کا ہو سکتا ہے یا پھر 30 کا ہو سکتا ہے۔ اردو مہینوں میں 28 کا مہینہ نہیں آتا، انگریزی مہینے میں آتا ہے۔ کون سا مہینہ آتا؟ فروری۔ ایک سال 28 آتا ہے، 20 پر 8 دن، اور ایک سال 20 کو 9 دن آتا ہے۔ تو 20 کو 8 کا مہینہ ہے، 20 کو 9 کا ہے، 30 کا ہے، 30 کو 1 کا ہے۔ اردو مہینوں میں صرف 2 ہی مہینے چلتے ہیں، یا تو 29 کا ہوگا 20 کو 9 کا، یا تو پھر 30 کا۔ کہنے والوں نے عجیب و غریب بات کہی ہے کہ یہ چاند کی ترتیب بھی ایک بہت بڑا اور بہت اہم پیغام دیتی ہے۔ رجب کا مہینہ 29 کا 30 کا معلوم نہیں، شعبان کا مہینہ 29 کا ہے 30 کا ہے معلوم نہیں، رمضان کا مہینہ 29 کا ہے 30 کا ہے معلوم نہیں، زندگی کا مہینہ بھی آج ہے یا کل ختم ہو رہا ہے معلوم نہیں۔ یہ پیغام ہے اس میں۔ بزرگوں دوستو، حقیقت میں دیکھا جائے بہت ساری چیزیں آخرت کو، قبر کو، موت کو، حشر کو یاد دلاتی ہے۔ یہ ڈوبتا سورج ہر دن پیغام دیتا ہے مسلمانوں، آج میں ڈوب رہا ہوں لیکن پھر کل صبح صادق ہوتے ہوتے پھر میں ظاہر ہو جاؤں گا، پھر نکل جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھو، جس دن تمہاری زندگی کا سورج ڈوبے گا تو دوبارہ پھر حشر میں کھلے گا۔ بہرحال بزرگوں دوستو، اب رمضان کا 29واں، شعبان کا 29واں دن جو ہوتا ہے، چاند نظر آئے یا نہ آئے، استقبال میں تو ویلکم کے لیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مغرب ہی میں مسجد بھر جائے۔ کیا بات بھئی، معلوم نہیں ہو سکتا کہ چاند نظر آ جائے۔ نہیں، سب ماشاءاللہ آن لائن کا زمانہ نہیں ہے، سب آن لائن میں رہتی ہیں۔ حضرت چاند نظر آ گیا کیا؟ چاند نظر آ گیا کیا؟ حضرت تو مسجد میں بیٹھی ہیں، آپ روڈا میں ہی جی۔ بہرحال بزرگوں دوستو، رمضان کی قدر، رمضان کی اہمیت، فرمایا کم سے کم 29ویں شعبان کو ایک دن، جس دن یوم الشک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے چاند نظر بھی نہیں آئے، ہو سکتا ہے کہ نظر آ جائے۔ اگر مغرب ہی سے ہم بیٹھ کر اگر اس کا انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس 2 گھنٹے کے انتظار میں اللہ ہمارے رمضان کو ہمارے حق میں قابل قبول بنا دے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک اس استقبال کی برکت سے اللہ ہمارے لیے رمضان کو رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا سامان بنا دے۔ بہرحال بزرگوں دوستو، بھائیو، حضرات صحابہ، رمضان کا چاند تو دور کی بات، شعبان کا چاند نظر آتے ایسے ایکٹیویٹ ہو جاتے، ایسے متحرک ہو جاتے، یوں محسوس ہوتا کہ شعبان کا چاند نہیں بلکہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے۔ وجہ کیا؟ فرمایا رمضان کو وصول کرنا چاہتے تھے، رمضان کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے مالا مال ہونا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ایک مہینہ پہلے دوستو شدت سے شعبان ہی کے مہینے میں رمضان کے انتظار میں لگ جاتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا، شعبان کے مہینے میں اتنا اہتمام روزوں کا فرماتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ، فرض روزے تو ماشاءاللہ رمضان میں آ ہی رہے ہیں، لیکن آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میں امت کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کے ساتھ رہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں
یہ روزے جو ہمیں چھوٹ جاتے ہیں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، فرمایا ان رمضان کے روزوں کی قضا میں خصوصاً شعبان میں کرتی تھی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے، میں بھی ان کے ساتھ روزہ رکھ کر رمضان کے روزوں کی قضا کر لیتے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مرد حضرات تو ماشاءاللہ پورے 30 روزے ملتے ہیں، عورتوں کو 30 روزے نہیں ملتے، طبیعت کے بگاڑ کی وجہ سے، نماز نہ ہونے کی وجہ سے باقاعدہ ان تاریخوں کو، ان دنوں کو نوٹ کر کر رکھے، اور پھر جیسے رمضان گزرے ایسے مبارک موقعوں پر فرمایا وہ روزے رکھا کر اس کی قضا کر لیں۔ اس لیے نماز کی قضا نہیں ہے، رمضان کے روزوں کی قضا مستورات پر بھی، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ بہرحال بزرگوں دوستو، شعبان یہ رمضان کے ویلکم کا مہینہ ہے، رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، اب ایسے اعمال کے، قرآن کی تلاوت کا شوق، نفل روزے رکھنے کا شوق، اور اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کا شوق، اور خیرات کرنے کا جذبہ شوق اسی مہینے سے بنیاد پڑ جائے، اسی مہینے سے دوستو اعمال کرتے رہیں، تاکہ رمضان میں اور کھل کر ماشاءاللہ اعمال خیر کرنے کی توفیق ہو جائے۔ شعبان کے معنی، ایک نوجوان دوڑتا ہوا جیسے ہی شعبان کا چاند دیکھا، دوڑتا دوڑتا عالم ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہا حضرت شعبان کا مہینہ آ گیا۔ یہ کتنی گہری نظر اللہ والوں کی، دین پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضرت سر جھکائے بیٹھے رہے۔ وہ پوچھ رہا ہے حضرت شعبان کا مہینہ آ گیا، اطلاع دینے کے لیے آیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا سر اوپر اٹھا کر اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا، شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ گیا۔ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان کے میرے بزرگوں اس سے بڑی نسبت، اس سے بڑی بات جی، اس مہینے کی فضیلت اس سے زیادہ اونچی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے۔ شاید اس سے پہلے بھی میں نے سنایا، حضرت سلمان فارس سے آئے تھے، مدینہ منورہ ہے، لمبی تفصیل ہے۔ اب مکے سے بھی صحابہ مدینہ پہنچے، جو صحابہ مکے سے مدینہ پہنچے ان کو مہاجرین کہتے تھے، مہاجرین مکے سے مدینہ کو جانے والوں کو۔ اور پھر مدینہ کے صحابہ جو ان آنے والے صحابہ کی مکے والوں کی نصرت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ساتھ دیا، دین کے اعتبار سے ساتھ دیا، انہیں دین سکھلایا، دنیا کا کاروبار سکھلایا، کھیتی باڑی سکھلائی، تو ان کو انصار کہتے تھے۔ مکے والوں کو مہاجرین، مدینے والوں کو انصار۔ اب معاملہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مکے والے بول رہی انہوں مہاجرین، ہمیں مکے سے، انہوں فارس سے۔ مدینے والے بول رہی انہوں تو مکے سے نہیں ہے اس لیے انہوں انصار۔ اب بات یہ اختلاف ہو گیا، انہوں بول رہی مکے والے مہاجر اور مدینے والے بول رہی انصار۔ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ یہ سلمان کن میں سے ہیں، مکے والوں میں سے ہیں یعنی مہاجرین میں سے ہیں، یا مدینے والے انصار میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان نہ تو مکے والوں میں سے ہے نہ تو مدینے والوں میں سے ہے، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا مقام مکے کے مہاجرین سے اور مدینے کے انصار سے بڑھ گیا، اس لیے کہ دوستو اب ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان اہل علم حضرات کی قدر کرو، ان مہمان رسول بچوں کی قدر کرو، اس لیے کہ ان کی بھی نسبت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیسے ہے؟ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ پراپرٹی کسے ملتی ہے؟ بھئی میری پراپرٹی ہے تو اس کا مطلب یہ پراپرٹی میرے پڑوسی کو نہیں ملے گی، میرے غیر خاندان والے کو نہیں ملے گی، میری پراپرٹی میرے گھر والوں کو، میرے خاندان والوں کو ملے گی۔ فرمایا اسی طرح علم کی پراپرٹی علماء کو حضور کے خاندان سے ملی ہے۔ اس سے بڑی بات اللہ والوں نے، اہل علم حضرات نے لکھا ہے، وہ مسلمان صحیح معنی میں جھوٹا ہے جو دعویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرے لیکن علماء کی توہین کرے ہے۔ حضور سے محبت کی علامت اور نشانی یہ ہے، حضور کے وارثین سے، علماء سے، انبیاء کے وارثین سے، علماء حفاظ سے بھی محبت کرے ہیں۔ اور پھر لکھنے والوں نے یہی نہیں لکھا، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خود عالم ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی عالم میرے سینے پر پاؤں رکھ کر چلے جائے تو میں اپنے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور بہت ہی بڑی سعادت مندی کی بات سمجھتا ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کوئی عالم میرے سینے پر پیر رکھ دے تو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ بہرحال بات آگے چلے جائے گی۔ بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف میں مت پڑو، سلمان نہ تو مکے والوں میں سے ہیں نہ تو مدینے والوں میں سے ہیں، سلمان تو میرے خاندان سے ہیں، میرے گھرانے سے ہیں، تو آپ کا مقام اور بڑھ گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت امام عالم ربانی جی محبوب سبحانی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ نہیں آیا بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ گیا۔ شعبان کے معنی کیا ہے؟ پھیلانا، یعنی اللہ پاک اپنی رحمتوں کو اس مہینے میں اور بالخصوص آنے والی شب برات کی رات میں جی اپنی رحمتوں کو پھیلاتے ہیں۔ وہ نوجوان حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی پوچھتا گیا، حضرت شعبان کے معنی بتائیں۔ حضرت نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا بیٹا کل آ جا، کل میں تجھے شعبان کے معنی بتاؤں گا۔ اب جاتے جاتے باہر ایک حضرت کے شاگرد تھے، اس سے اس نے پوچھا، عجیب بات ہے، حضرت تو پہنچے ہوئے عالم ہیں، پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، کتنے بڑے اللہ والے ہیں جی، اولیاء کے سرتاج ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، اور پھر حضرت کہہ رہے ہیں کہ شعبان کا معنی میں کل بتاتا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو شاگرد نے کہا بعض دفعہ بعض باتیں حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ بعض باتیں نہیں بتاتے جب تک کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیران پیر کو نہ بتا دے۔ کتنے پہنچے ہوئے اللہ والے تھے۔ بہرحال وہ نوجوان تو چلا گیا۔ دوسرے دن فجر کے بعد حضرت جو ہے مجلس میں جی جتنا مجمع بیٹھا تھا اس سے فرمایا این السائل، بھائی کل جو پوچھنے والا تھا، سوال کرنے والا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوں۔ تو پھر حضرت نے شعبان کے معنی بتائے۔ ایک لفظی معنی ہے، لفظی معنی کیا ہے جی؟ اللہ شعبان کے معنی پھیلانا، اللہ رحمتوں کو پھیلاتے ہیں۔ پھر حضرت نے ایک معنوی معنی بتایا، بیٹا شین سے شعبان میں 5 لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلا لفظ شین ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شعبان کی قدر کرنے والے کو، شب برات کی قدر کرنے والے کو اللہ شرافت سے نوازیں گے۔ شین سے کیا ملے گا؟ شرافت ملے گی۔ اور دوسری بات فرمایا عین ہے، عین علو، عربی میں علو بلند مرتبے کو کہتے ہیں۔ شعبان کی حفاظت کرنے والے کو، شب برات کی حفاظت کرنے والے کو، شعبان کے قدرداروں کو اللہ تعالیٰ مقام مرتبہ اس اعمال، اس مہینے کے اعمال کی برکت سے اللہ اس کے مقام مرتبے کو بڑھائے گی۔ شعبان، اس کے بعد فرمایا تیسرا لفظ با ہے۔ با عربی میں برن، نیکی کو کہتے ہیں، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شعبان کا مہینہ نیکی کا مہینہ ہے۔ اور میرے بزرگوں، ایمان والا تو ایسا نیکی کرتا ہے، ایسا نیکی کی فکر کرتا ہے، ایسا نیکیوں کے پیچھے پڑتا ہے کہ اس کا پیٹ خیر سے کبھی نہیں بھرتا۔
یعنی ایمان والا یہ ایک عمل کر کر بس نہیں ہو جاتا، جمعہ پڑھ لیا پھر اور جمعہ کو دیکھیں گے، یہ ہوں کی شعبان بھی آ رہے، رمضان بھی آ رہا، دیکھ لیں گے، نہیں، بلکہ فرمایا وہ تو اعمال کا یہ لالچی ہوتا ہے، جمعہ آتا ہے تو سوچتا ہے آج سورہ یاسین تو پڑھنا ہی ہے، اس کے ساتھ سورہ کہف پڑھوں، آج جمعہ کا دن ہے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کروں، آج جمعہ کا دن ہے غسل بھی کروں گا، سفید کپڑے بھی پہنوں گا، وہ یہ سوچتا ہے ایک دن وہ آئے گا غسل نہیں میں نہیں کروں گا، مجھے غسل کرایا جائے گا جس دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، آج سفید کپڑے پہن کر مسجد کو جاؤں گا، ایک دن وہ آئے گا کہ میں کپڑے نہیں پہنوں گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، آج مسجد کو میں چل کر جاؤں گا، گاڑی میں جاؤں گا، ایک دن وہ آئے گا میں نہیں جاؤں گا، مجھے اٹھا کر مؤذن صاحب کی گاڑی میں یعنی جنازے میں بٹھا کر مسجد لے جایا جائے گا، قبرستان لیا جائے گا۔ دوستو ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کبھی وہ خیر سے بس ہو کر نہیں بیٹھتا، وہ تو خیر کو تلاش کرتے رہتا ہے اور خیر کے کاموں میں مستقل دوستو لگا رہتا ہے۔ آگے فرمایا تیسری چیز دوستو وہ ہے الف، الف کے معنی ہے الفت و محبت، آپس میں الفت کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، جی انسانوں سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، اگرچہ کہ وہ پائے کو پہنچا ہوا ہو، فرشتہ نہیں ہے، الانسان من النسیان، انسان بھول سے ہے، بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، جی چائے بنانے جاتے بیچاری ٹینشن میں شکر ڈالنے کی جگہ نمک ڈال ڈالی، نمک ڈالنے کی جگہ شکر ڈال ڈالی، یہ سکو ہی سو تیرے اماں گھر سے کھانا پکانا بھی آتا نہیں، تانے نہیں، حدیث میں آتا ایمان والا تانے نہیں دیتا، اور اگر کوئی تانے دینے کی بیماری میں لگے، حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے مرنے سے پہلے یہ جس آدمی کو تانے دیتا تھا اس بیماری میں اللہ اسے مبتلا کر دیں گے، یہ ڈھنگ یہ چرنگ، اب اسے اللہ بے ڈھنگ اور بے رنگ بنا دیں گے، شرابی کو شرابی کہہ کر تانے دے گا، موت سے پہلے دوستو یہ شراب میں مبتلا ہو جائے گا۔ الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کمی نہیں تھی، کروبیاں کی ہے، کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں میرے بزرگوں دوستو، جس طرح بیت اللہ زمین پر ہے وہیں اس کے برابر میں بیت المعمور ہے، سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس بیت المعمور کا طواف، یہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے آتے ہیں اور طواف کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ 70,000 فرشتوں کا نمبر قیامت کی صبح تک نہیں آتا، ایک مرتبہ طواف ہو گیا تو دوسرے 70,000 فرشتے وہ ہو گئے تو پھر تیسرے 70,000 فرشتے، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دوستو سوچ کر دیکھو کتنے اربوں کھربوں ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کمی نہیں تھی، کروبیاں کی یعنی فرشتوں کی۔ معاف کرنا، معافی مانگنا، معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو چلنا، دوستو یہ الفت ہے، یہ الفت ہے، محبت۔ اس لیے فرمایا کہ کہیں سا بھی مسئلہ ہو ایسے بات کرو، ایسا معاملے کو سلجھاؤ کہ سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے آپ فرمائے کعبہ تو کتنا محترم ہے، تو کتنا معزز ہے، کتنا تیرا مقام مرتبہ اونچا ہے کہ کل قیامت کے دن سارے مساجد کو اللہ اٹھا کر کعبے کے اندر رکھیں گے اور کعبے کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ لیکن اے کعبہ، کسی مومن کا دل توڑنا اللہ کے نزدیک تجھے توڑنے سے زیادہ ہے، تجھے توڑنے سے زیادہ برا ہے۔ تو الفت و محبت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جی ہر بات میں دوستو پازیٹیو ہو، نگیٹیو نہ ہو، جی بات کو کرنا کس کے انداز سے؟ پازیٹیو انداز سے، نگیٹیو انداز سے نہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے بھئی بولنے کا بھی رنگ ڈھنگ سیکھو۔ ایک آدمی سفر میں گیا، جاتے جاتے مسافر، وہ ٹیمپو گھراں بھی بڑے ہوتے تھے، مسافر رنگ جگہ بھی دیتے،
دروازہ ماریا، کون بھئی؟ میں فلاں مسافر، کیا بات ہے؟ رات گزارنے کے لیے تھوڑی جگہ ہونا تھا۔ گھر والے بولے ہمارے گھر میں جوان بچے آئیں اس لیے ہمیں آپ کو جگہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے گلے چلے گا، اور ذری دور گیا، گھر ملا، دروازہ ماریا، دروازہ مار کو کون بھی؟ تمہارے گھر میں جوان بچہ ہی آیا، غصہ اسے باہر آ کو پکڑو خوب بجوڑ ڈالے۔ ہاں جی، مقصد وہی تھا، انداز بدل گیا۔ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا اگر جوان بچیاں نہیں ہیں تو مجھے میں اندر آتا ہوں، مجھے جگہ دے، جوان بچہ ہے تو چلیے۔ پہلا سوال برابر تھا، جواب ملا۔ دوسرا سوال دوستو جی پازیٹیو کی بجائے نگیٹیو تھا، مارا کھا گیا۔ تو بہرحال بزرگو دوستو، شعبان کے الف سے جی شعبان کے الف آپس میں الفت کا، پیار کا، محبت کا درس دیتا ہے، اور یہ 4 کامہ شعبان کے مہینے میں صحیح ہوئے تو آخر میں شعبان کا نور ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک ان 4 عمل کا اہتمام کرنے والوں کو، 4 عملوں کو اپنی زندگی میں لینے والوں کو اللہ پاک بزرگو دوستو اپنا نور، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، دین کا نور اسے عطا کریں گے انشاءاللہ۔ 4 باتوں کا اہتمام کریں گے۔ آخری بات دوستو، اس طرح میں نے آخر میں گزشتہ جمعہ چھیڑا تھا کہ آج حالات امت مسلمہ پر، اس ملک پر بڑے نازک چل رہے ہیں، اس لیے اپنی باتیں جی اپنی جگہ رکھو، اپنا مسلک اپنی جگہ رکھو۔ ملت کا جب معاملہ آ جائے تو سب آپس میں مل جل کر رہو، ایک جٹ ہو کر رہو۔ یہ میری تعلیم نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ مدینے گئے تو مدینے کے یہودیوں سے آپ نے یہ معاہدہ کیا کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ اپنی جگہ، باہر سے کوئی مدینے پر وار کرے گا تو ہم اور آپ مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہودیوں پر وار ہو رہا ہے مسلمان کیوں بیٹھیں گے، مسلمان پر وار ہو رہا ہے تکلیف دینے آیا ہے تو یہودی کیوں بیٹھیں گے۔ جی جب شہر کا مسئلہ آئے گا ہم اور آپ ایک ہو کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو بزرگو دوستو آج ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کہتے ہیں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ جی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک باپ بچوں کو بٹھایا، ایک چھڑی دیا، سب کو توڑو، تو سب مل کر توڑ دیے۔ پھر وہی 10 لکڑیوں کو جمع کر ایک بیٹے کے ہاتھ میں دیتا، بیٹا توڑ، اب اسے تو اٹھا نہیں جا رہا۔ باپ سمجھاتا ہے جب ایک تھی تو آسانی سے توڑ دیے، وہ سارے لکڑیاں ایک جٹ ہو گئی تو پھر توڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس طرح میرے بچوں ہمیشہ اتحاد اتفاق کے ساتھ۔ پتھر لیے کتے کو مارے، کیا کرتا کتا؟ کیا کرتا بھی کتا؟ بھاگ جاتا۔ جی وہ پتھر لیے شہد کے جھٹے کو مارے، شہد کے مکھیوں کو مارے، اب کیا کرتے؟ شہد کی مکھیاں بھاگ جاتی، بھگاتی۔ تو علماء جی لکھنے والوں نے لکھا کتا اکیلا تھا، بھاگ گیا، شہد کی مکھیاں جی وہ اپنے آپ کے اندر ایک جٹ تھے، سب نے مل کر حملہ کر دیا، جبکہ ان کی طاقت، ان کی سائز بہت چھوٹی ہے، لیکن اتحاد ہونے کی وجہ سے فرمایا وہ الٹا آ کر مارنے والے پر حملہ کر دیا۔ تو بزرگو دوستو اسی طرح ایک جٹ ہو کر رہنا، اور پھر جو آنے والا الیکشن ہے اس میں ماشاءاللہ اس الیکشن کی بھرپور تیاری کرنا۔ تیاری کیا کرنا؟ نوجوان ساتھی حرکت میں آئے، ڈور با ڈور، گھر با گھر جا کر یہ معلوم کرے 18 سال کے جی بچے بچیاں کون ہیں 18 سال کے اوپر، ان سب کے ID کارڈ ہیں کیا۔ 2014-19 میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ غلطیاں کیا ہوئی؟ 50% مسلمانوں کے ووٹ غائب ہو گئے، مسلمان آرام سے جو سوتا رہا۔ کیا کہتے ہو کہ سید علیت کیا بھائی کیا فائدہ، بولو ان کا کرنے کا انہوں کرتی، ہمیں کرنے کا ہمیں کرتی۔ ہر 5 سال میں ایک مرتبہ میرے بزرگوں جی تقدیر سنوارنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ آخری یہ 2024 کا الیکشن یہ فیصلہ کن ہے، اگر اللہ نہ کرے ہاتھ سے چلا گیا تو شاید پھر دوبارہ اس کے بعد الیکشن کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں خواب غفلت سے جاگو، جس کے ووٹ آئی نہیں ہیں بنا لو، یا ہیں ایک مرتبہ جی نام ہے یا نہیں ہے جی وہ چیک کر لو، نہیں ہے تو اسے انٹری کرو، اندراج کرو۔ حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم ٹمکور کے ایک بڑے مجمع کو یہ سارے باتیں سمجھے، پھر حضرت جا کر ووٹر لیسٹ جو ہے چیک کرے تو حضرت کا نام نہیں ہے، تو یہ نہ ہو، یہ غلطی ہوئی۔ اور دوسری غلطی یہی جس کے پاس تھے فرمایا دوستو انہوں نے ڈالنے کی فکر ہی نہیں کی، ووٹ ID بھی ہے جی اندراج بھی ہے، لیسٹ میں نام بھی ہے، جا کر نہیں ڈالے، دوسری غلطی۔ تیسری غلطی یہ ہوئی کہ پورے مل کر اتحاد اتفاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔
یہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہے مسلمان، فرمایا باطل اور فرقہ پرست طاقتیں اسے کمزور کرنے کے لیے اپنے خرچے میں اس کے اپوزٹ میں اور 3 مسلمانوں کو کھڑا رہی ہے، جہاں 60% مسلمان تھے۔ ہنکیاں مونچھ کر ون ہونے کی بات، لیکن دوستو جب اور 3 مسلمان کھڑے، چاروں کو ووٹ جو ہے بٹے اور فرقہ پرست آسانی سے جیتتے ہوئے آ گیا۔ یہ دوستو ریلانی ریئل 2014 اور 19 کے الیکشن میں 9 ووٹوں سے جی فرمایا دوستو سیکولر پارٹیاں چلے گئی، کئی 17 ووٹوں سے چلے گئی، اور ایک پارٹی کے تو 70 کینڈیڈیٹ صرف 400-500 ووٹوں سے چلے گئے۔ اس لیے سیاست الگ نہیں ہے، لکھنے والوں نے عجیب بات لکھی ہے، وہ دین نہیں ہے جس میں سیاست نہیں ہے، وہ سیاست نہیں ہے جس میں دین نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو اس بات کو ذرا ہلکے میں لیے بغیر، یہ اس بات کو دوستو بڑی اہمیت کے ساتھ لے کر، ووٹ کی طاقت کو پہچان کر، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایک کچرا چننے والے کا ووٹ وہ بھی ووٹ ہے، وزیر اعظم کا ووٹ وہ بھی ووٹ ہے، انہیں ڈالیا تو 1 انہیں ڈالیا تو 100، ایسا نہیں ہے بزرگوں دوستو۔ اس لیے پہلی فرصت میں ماشاءاللہ مدرسہ مہاجر میں بھی، یہ مسجد مہاجر میں کل فجر کے بعد سے 10 بجے تک، اتوار کے دن بھی 7 سے 10 بجے تک، بڑا آسان ہے، آن لائن یہ کر سکتے ہیں، چند نوجوان اس کے لیے تیار ہیں، اور بھی تیار ہو کر ماشاءاللہ اس بات کی پوری فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آنے والے اس چلنے والے مبارک مہینے کی، آنے والے مبارک رات کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور فرقہ پرستوں سے اور ظالموں کے ظلم سے اللہ پاک ہمارے ملک کی، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھ لیں